السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی۔ اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اما بعد، اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفسہ ونفخہ۔ وَإِنِ اسْتَنْصَرُوكُمْ فِي الدِّينِ فَعَلَيْكُمُ النَّصْرُ إِلَّا عَلَىٰ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ۔ صدق اللہ العظیم۔ حضرات محترم، آپ میں سے جو حضرات ترجمہ پڑھتے ہیں یا جانتے ہیں، ان کو اس آیت کریمہ کے متعلق علم ہوگا کہ اللہ رب العزت نے اس آیت کریمہ میں کیا فرمایا ہے۔ یہ میں نے مکمل آیت نہیں پڑھی، سورۃ الانفال آیت نمبر 72 کا جو آخری حصہ ہے وہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کیا ہے، اور آج کے موضوع کے اعتبار سے یہ ہمارے موضوع کے لیے سب سے زیادہ بہتر آیت فٹ ہوتی ہے۔ موضوع جو ہے اس کا نام فلسطین اور ہم، یا یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ مظلوم مسلمان اور ہم۔ یہ اس لیے کیونکہ یہ ہمارے لیے بہت ہی زیادہ دکھ کی بات ہے اور افسوس کرنے والی بات ہے کہ ہم اور ہمارا شمار ان مسلمانوں میں ہوتا ہے جو کہ کسی مسلمان کے اوپر ظلم دیکھ کر خاموش رہتا ہے، اور سیدھی سیدھی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کی جاتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کی نافرمانی کی جاتی ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن کی مثال اس طرح ہے کہ جس طرح ایک جسم کی مثال ہے، کہ کسی ایک کو تکلیف پہنچتی ہے تو اس کو بھی تکلیف پہنچتی ہے، یعنی جسم کے کسی ایک حصے میں تکلیف ہوتی ہے تو سارا جسم تکلیف میں آ جاتا ہے، آوازاری سی چڑھ جاتی ہے، کوئی کام کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ تو اسی طرح ایک مومن کی مثال ہے دوسرے مومن کے لیے کہ اگر کسی مومن کو تکلیف آتی ہے یا کسی مصیبت میں ہے تو جو اس کو مومن دیکھتا ہے، جس کو اس کے بارے میں پتہ ہے، تو اس کو بھی چین نہیں آتا کہ جب تک اس کی مصیبت دور نہیں ہو جاتی میں آرام سے نہیں بیٹھوں گا۔ تو لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ کئی سالوں سے سنتے آ رہے ہیں، الحمدللہ 22-23 سال کی میری عمر ہو چکی ہے، اور جب کا میں نے ہوش سنبھالا ہے تب سے سنتے آ رہے ہیں کشمیر ظلم ستم ہو رہا ہے، اس کے بعد فلسطین، اس کا بھی بہت برا حال ہو رہا ہے، اب تو اس سے بھی زیادہ ہے۔ میری کوشش ہوتی ہے کہ جو اس طرح کی جگہوں کے متعلق اکثر لوگ جو ہیں وہ ویڈیوز وغیرہ بنا کے بھیجتے ہیں کہ ہمارے ملک میں کیا ہو رہا ہے، لوگوں کو بھی پتہ لگے، میری کوشش ہوتی ہے میں یہ ویڈیوز نہ دیکھوں، کیونکہ اس میں جو کچھ دکھایا جاتا ہے اور جو ظلم بچوں پہ، بزرگوں پہ، ماؤں پہ، بہنوں پہ، مردوں پہ جو کچھ ہوتا ہے وہ دیکھ کر کلیجہ پھٹ جاتا ہے انسان۔ اب میں نے صبح ایک بھائی نے کوئی ویڈیو دیکھی تھی تو ویڈیو چلتے چلتے میرے سامنے وہ بھی آ گئی، صرف 2 سے 3 منٹ کی ویڈیو تھی۔ میں نے شروع کی، میں نے کہا دیکھتا ہوں کہ کیا ہے اس ویڈیو میں۔ اب صبح سے لے کے، اور صبح سے ہی جب میں نے وہ ویڈیو دیکھی تو میں نے اپنا یہ ذہن بنا لیا کہ اسی موضوع پر جو ہے وہ انشاءاللہ تعالی درس دوں گا، اور صبح سے میری طبیعت کچھ اس طرح کی ہوئی ہے کہ میں بتا نہیں سکتا۔
ہم مسلمان جو آزاد گھوم رہے ہیں، الحمدللہ اللہ تعالیٰ کو شکر ادا کرنا چاہیے۔ تو ہمارے بچے کو ذرا سی کوئی تکلیف پہنچ جائے تو کبھی کس ڈاکٹر کے پاس جا رہے ہیں، کبھی کس ہاسپٹل میں جا رہے ہیں۔ ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہمارا بچہ ایک دن میں بلکہ کچھ گھنٹوں میں ٹھیک ہو جائے، کچھ منٹوں میں ٹھیک ہو جائے، اس کو کچھ ہو نہ۔ تو میں سلام پیش کرتا ہوں ان صابر والدین کو جن کے بچے چند ماہ کے ہیں، چند دنوں کے ہیں، اور کچھ تو ایسے ہیں جو کہ پیدا ہوتے ساتھ ہی فوت ہو چکے ہیں۔ کس طرح؟ ظلم کی وجہ سے۔ ظلم کون کر رہا ہے؟ وہ غیر مسلم، اب میں لفظ استعمال کرنا نہیں چاہتا، کہ جن کے ماتحت ہم چل رہے ہیں۔ ادھر برا حال ہے ہمارے مسلمانوں کا، لیکن ہمارے یہاں پہ کیا تبصرے چل رہے ہیں؟ وزیر اعظم اگلا کون بنے گا؟ شہباز شریف بنتا ہے، عمران خان بنتا ہے، نواز شریف بنتا ہے۔ اور اگر کسی کو پتہ بھی ہے کہ ادھر کیا چل رہا ہے تو وہ اپنا دکھ کا اظہار کس طریقے سے کرتا ہے؟ #سیو فلسطین، بس فارغ۔ اب بھائی یہ #، ہے کیا ہے؟ کہتے ہیں کہ بھائی یہ #، اتنا وائرل کرو، اتنا وائرل کرو کہ وہاں تک پہنچ جائے۔ بھائی وہاں تک کہاں پہنچنا ہے؟ وہ یہ #، دیکھنے کے لیے بیٹھے ہیں۔ انہوں نے تو ظلم کرنا ہی کرنا ہے۔ اب یہ آپ دیکھ لیں، کچھ سال، میرے خیال سے شاید پچھلے سال کی بات ہے، یہ میں نے سنا تھا کہ اسرائیل کی اور امریکہ کی آپس میں بہت بڑی دشمنی ہو گئی ہے۔ انہوں نے یہ کر لیا، وہ کر لیا، روس کی دشمنی ہو گئی، یہ کر دیا، وہ کر دیا۔ اب یہ فلسطین پہ جو حملہ ہوا ہے یا جو بھی ہو رہا ہے ان کے ساتھ، اسرائیل اکیلا کر رہا ہے؟ نہیں کر رہا، اس کے ساتھ امریکہ بھی ہے، اس کے ساتھ روس بھی ہے، اس کے ساتھ فرانس بھی ہے۔ بھئی ابھی پچھلے سالوں کی تو بات تھی کہ ان کے درمیان اتنا گہرا ایسا ہو چکا تھا کہ ایک دوسرے کو مارنے پر تلے ہوئے تھے، لیکن اب جب مسلمانوں کو مارنے کی باری آئی ہے وہ سارے آپس میں مل گئے ہیں۔ تو لیکن ہمارے مسلمان ایسا کیوں نہیں کرتے؟ اتنے غیر مسلم نہیں ہیں اس دنیا میں جتنی زیادہ مسلمان ہیں، لیکن ہم نہیں کرتے۔ وجہ کیا ہے؟ صرف اور صرف ہم یہ کہتے ہیں کہ ہمارے حکمران وہ کریں گے، وہ حکم دیں گے تو ہم آگے بڑھیں گے۔ بھئی جب ہمارے حکمران ہی ان جیسے ہوں، پہلے یہ باتیں ہوتی تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں، یا اس کے بعد جو خلفائے راشدین کا دور آیا، اس کے بعد جو صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کا دور آیا، ان کے زمانے میں یہ باتیں ہوتی تھی کہ حاکم اگر وہ دیکھتا تھا کہ فلاں جگہ پہ کسی مسلمان پر ظلم ہو رہا ہے، وہ اسی وقت حکم دیتا تھا کہ نکل جاؤ۔ لیکن اب اس طرح نہیں ہوتا۔ اب تو صرف اور صرف باتوں کے ذریعے سے جو ہے وہ گولیاں چلائی جاتی ہیں۔ ہم یہ کر دیں گے، لوگ جوش میں آ جاتے ہیں کہ بھئی ہمارے حکمران نے کہہ دیا یہ ہو جائے گا۔ کتنی دیر؟ 1 دن چلتی ہے، 2 دن ہیڈ لائن چلتی ہے، 3 دن ہیڈ لائن چلتی ہے، چوتھے دن پھر شروع ہو جاتا ہے، آج ہمارے ملک میں یہ ہوا، آج ہمارے ملک میں فلاں اس نے یہ کہہ دیا، آج ہمارے فلاں ملک نے یہ کہہ دیا۔ وہ جو نیچے پٹی چل رہی تھی وہ کہاں پہ جاتی ہے؟ بھئی پوچھا جائے کہاں پہ جاتی ہے وہ پٹی؟ 1 دن بس، 2 دن سے 3 دن بس، اس کے بعد ختم کیوں ہو جاتی ہے؟ لگاتار وہ پٹی چلائیں۔ اگر آپ واقعی کسی کے آگے کوئی پیغام پہنچانا چاہتے تو لگاتار وہ پٹی چلاؤ، اس کو بھی پتہ لگے کہ اس ملک کے لوگ جوش میں آئے ہیں، کوئی نہ کوئی پتہ نہیں کب ہمارے پر حملہ کر دیں۔ لیکن ہم نہیں کر سکتے۔ بہت سی ایسی مساجد ہیں جس میں سے ایک میں بھی ہوں، مساجد کے علماء کہہ لیں یا مدرس کہہ لیں، خطباء کہہ لیں، کہ جو اس وجہ سے نہیں بولتے اپنے ممبروں پہ یا اپنے مصلوں پہ بیٹھ کے درس وغیرہ اس لیے نہیں دیتے کہ خوف ہوتا ہے کہ اگر میں نے غیر مسلموں کے بارے میں کچھ بول دیا تو مجھے کہیں اٹھا کے نہ لے جائے، میرے ساتھ کچھ نہ کر دے۔ جس میں سے ایک میں بھی تھا، میں بھی یہ سوچتا تھا کہ مجھے کئی لوگوں نے کہا کہ آپ صاحب آپ کوئی درس وغیرہ اس کے متعلق دیں، لوگ آپ کی سنتے بھی ہیں، اس کے متعلق کوئی بات وغیرہ بھی کوئی کرے گا
تو لیکن میں نے کافی دنوں سے نہیں کیا، لیکن آج جتنا ہو سکے برداشت سے باہر تھا، میں نے کہہ لیا، مجھے کوئی فکر نہیں۔ اور الحمدللہ میں ابھی یہ آپ کے سامنے بیٹھا ہوں، بات بھی کر رہا ہوں۔ ادھر تو آپ لوگ کم ہی ہیں، ویڈیوز وغیرہ بھی دیکھتے ہیں، کہاں کہاں تک جائے گی مجھے نہیں پتہ، لیکن ہاں اتنا میں نے اپنے اینالائسٹ میں ضرور دیکھا ہے کہ جو میری ویڈیوز دیکھنے والے حضرات ہیں وہ اتنے پاکستان میں نہیں ہیں جتنے باہر کے ممالک میں ہیں۔ اگر میری ویڈیوز یہ باہر چلے بھی جاتی تو مجھے تب بھی کوئی مسئلہ نہیں، کیونکہ میں نے انشاءاللہ تعالیٰ لوگوں سے نہیں، میں نے صرف اور صرف اللہ تعالیٰ سے ڈرنا ہے، اور میں اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے ہی یہ باتیں بول رہا ہوں کہ کہیں میرا بھی شمار ان لوگوں میں نہ ہو جائے کہ جو صرف تماشائی ہیں۔ کم از کم زیادہ نہیں، میرا شمار ان لوگوں میں لازمی ہوگا کہ جو ان کے خلاف بول رہے ہیں، لیکن ان کے خلاف وہ بھی جو صرف اور صرف وائرل ہونے کے لیے بول رہے ہیں، وہ ان کا شمار بھی تماشائی میں ہوگا۔ آپ نے وہ واقعہ سنا ہے ہفتے والے دن کا، اس میں ایک تھا جو مچھلیاں پکڑنے والا تھا، ایک تماشائی یعنی کہ دیکھنے والا تھا، منع نہیں کرتا تھا کہ وہ کر رہے ہیں کرنے دو، میں کیا ہے، اور ایک تھا وہ روکنے والا تھا۔ تو ادھر بھی وہی حساب ہے کہ وہ ظلم کر رہے ہیں، کچھ ایسے ہیں جو صرف ظلم دیکھ رہے ہیں کہ بھائی ہمارا کیا ہے، ان کے ساتھ ہو رہا ہے، ہم کیا کر سکتے ہیں اس میں۔ اور تیسرے وہ تھے جو کہ یہاں تو ان کے خلاف بول رہے ہیں، یہاں تو کچھ کر رہے ہیں۔ ہمارے جو آج کل کے حالات ہیں وہ کچھ اس طرح سے چل رہے ہیں کہ اگر کوئی چوری ہوتی ہے ساتھ والی گلی میں، تو ہم کہتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں، ساتھ والی گلی میں ہوئی ہے، ہماری گلی میں تھوڑی ہوئی ہے، ہم تو بچے ہوئے ہیں نا۔ تو بات آ جاتی ہے اپنی گلی پہ کہ کوئی نہیں، ہماری گلی میں ہو گئی ہے تو کیا وہ ہمارے گھر تھوڑی ہوئی ہے، ساتھ والے گھر میں ہوئی ہے۔ تو جب اپنے گھر کی باری آ جاتی ہے پھر کہتے ہیں پہلے ہی کچھ کر لینا چاہیے تھا۔ تو اسی طرح ہو رہا ہے، حملے بھی ہو رہے ہیں، سارا کچھ ہو رہا ہے، اور اندر سے اس ملک کو کھایا بھی جا رہا ہے۔ اس ملک کی بنیاد کیا رکھی گئی تھی، وہ بنیادیں سارے بھول چکے ہیں۔ میں حیران ہوتا ہوں اس بات پہ کہ ہمارے ایسے مسلمان ہیں جن کو یہ نہیں پتہ مسجد اقصیٰ کیا ہے۔ ہمیں جو مسجد اقصیٰ دکھائی جائے گی ہم کہتے ہیں یہ مسجد اقصیٰ ہے، اس کو بچایا جائے۔ اب میں کئی نوجوانوں سے اگر یہ سوال کر لوں کہ مسجد اقصیٰ کیا ہے، وہ ان کا ایک ہی جواب ہوگا کہ وہ جو پیلے گنبد والی جو دکھاتے ہیں ویڈیوز میں، تصویروں میں، وہ ہے مسجد اقصیٰ۔ وہ نہیں ہے، وہ مسجد اقصیٰ نہیں ہے۔ تو کہتے تو پھر کون سی مسجد اقصیٰ، ہمیں تو یہی دکھائی جاتی ہے۔ بھی دکھائی جاتی ہے، ریسرچ بھی کوئی چیز ہوتی ہے۔ وہ مسجد اقصیٰ نہیں ہے جو پیلے گنبد والی ہے۔ وہ پیلا گنبد تو وہ ہے جہاں پہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد اقصیٰ نماز پڑھانے کے لیے نبیوں کو وہاں پہ نماز پڑھانے کے لیے جب اترے، وہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس براق جو ان کا گھوڑا تھا یا گدھا تھا اس کو باندھا، وہ والی جگہ ہے۔ مسجد اقصیٰ تو آگے جا کے ہے جو دکھائی نہیں جاتی۔ آپ اکثر ویڈیوز میں دیکھ لیں مسجد اقصیٰ نہیں دکھائی جاتی۔ تو ہمارے ایسے مسلمان ان کو پتہ بھی نہیں مسجد اقصیٰ کیا ہے، وہ کہتے ہیں کہ بس وہی مسجد ہے۔ اور یہی جو ہیں جو لکھ کے بھیجتے ہیں #سیو فلسطین، #فلسطین، #فلاں، #فلاں، صرف اور صرف وائرل ہونے کے لیے۔ آپ دیکھ لیں اکاؤنٹس بڑے پڑے ہیں، ویڈیوز لگ رہی ہیں، سارا کچھ ہو رہا ہے۔ آپ پوچھو کہ بھئی ویڈیوز وغیرہ آپ لگا رہے ہو، آپ کو اس کے متعلق کچھ پتہ ہے؟ کہتا ہے کہ بھئی ٹرینڈ یہی چل رہا ہے، حساب یہی چل رہا ہے، #ز یہ چل رہے ہیں، @ یہ چل رہا ہے، سارا کچھ یہ چل رہا ہے، تو ہم بھی بیچ میں شامل ہو گئے، ہمارا بھی نام انہوں میں لکھوایا جائے گا؟ ایسا نہیں ہے، کچھ کریں گے تو پھر لکھوایا جائے گا۔ اب میں اس آیت کا مطلب آپ کو سمجھاتا ہوں، یا اس آیت کے متعلق میں بس اس کا ترجمہ بتاتا ہوں، آپ خود ہی سمجھ جائیں گے کہ میں نے اس آیت کا انتخاب کیوں کیا۔ رسول اللہ رب العزت فرما رہے وَإِنِ اسْتَنْصَرُوكُمْ فِي الدِّينِ فَعَلَيْكُمُ النَّصْرُ، کہ وہ دین میں کسی کے لیے مدد اگر تم سے چاہتے ہیں تو ان کی مدد کرو۔ إِلَّا عَلَىٰ قَوْمٍ، کہ اس قوم
جس قوم نے تم سے معاہدہ کیا ہو کہ آپ کے مسلمان یہاں پہ ہیں، ہم ان کا خیال رکھیں گے، ہم ان کو نقصان نہیں پہنچائیں گے، لیکن وہ پھر بھی نقصان پہنچا رہے ہیں۔ اب کتنے غیر مسلم ایسے ہیں جو ہمارے ملک میں ہیں، ہم ان کو نقصان پہنچاتے ہیں؟ نہیں، کیونکہ ہمارا ان سے معاہدہ ہے کہ آپ کے لوگ یہاں پہ ہیں، رہیں، محفوظ رہیں، کوئی مسئلہ نہیں، وہ ان کا گھر ہے، وہاں پہ رہیں، اپنی عبادت بھی کریں جو مرضی کریں، ہم ان کو کچھ نہیں کہیں گے۔ لیکن ہمارا مسلمان وہاں پہ ہے، بھئی ان کو کوئی تکلیف دی جا رہی ہے، ہمارا سوال کرنا بنتا ہے، ہم کیوں نہیں کرتے؟ ہمارے حکمرانوں کا سوال کرنا بنتا ہے، کیوں نہیں کرتے؟ کہ بھئی وہ جو ڈاکٹر عافیہ صدیقیہ ہے، اب بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ بھئی تم ان کے بارے میں کیا جانتے ہو؟ بھئی جانتے جونتے کچھ نہیں، ہے تو مسلمان تھی، جو مرضی ہو، پروفیسر ہو، پڑھنے والی ہو، پڑھانے والی ہو، جو مرضی ہو، ڈاکٹر ہو، کوئی مسئلہ نہیں۔ ہمارا سوال صرف مسلمان سے ہے، مسلمان جو تھی بھائی کیوں بند کر کے رکھا ہوا؟ ہمارے حکمرانوں کو نہیں پتہ ہے بھائی ادھر کوئی کرسچن آ کے، کوئی یہودی آ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کے متعلق چند باتیں کہتے، راتوں رات اس کو اپنے ملک میں بھی پہنچ جاتا ہے۔ کس طرح پہنچتا ہے بھائی؟ اڑ کے پہنچتا ہے، اس کو پڑھ لگے ہوئے ہیں؟ نہیں، ہم لوگ پہنچاتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ ہم نے باہر کی جو لوگ ہیں ان سے ہم نے کہا ہوا ہے کہ ہم آپ کے بندے کو کچھ نہیں ہونے دیں گے، لیکن ہمارے بندے وہاں پہ پس رہے ہیں، پوچھنے والا کوئی نہیں ہے۔ بھائی پوچھو تو صحیح کہ ہمارے مسلمان کہاں جا رہے ہیں، ان کے ساتھ کیا کیا جا رہا ہے، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ جب ہمارے حکمران ہی پوچھنے والے نہیں ہیں، ان کا حق بنتا ہے کہ اپنے جو لوگ ہیں، لوگ چھوڑیں جو مسلمان ہیں، کم از کم ان کے متعلق تو پوچھا جائے کہ بھئی آپ نے یہ کیوں کیا۔ اب جتنے مسلمان ممالک ہیں، اگر یہ ایک ہو جائیں اور ایک ہو کر ایک ہی آواز لگائیں کہ اگر اب فلسطین کے ساتھ کوئی ظلم کیا تو ہم حملہ کر دیں گے، تو خدا کی قسم اگر وہ اپنی جگہ سے ٹس سے مس ہو گیا یا اپنی جگہ سے ہل بھی گیا نا، تو سمجھ لے گا کہ میرے ساتھ کچھ نہ کچھ ہونے والا ہے۔ لیکن ہم نہیں کریں گے، ہم کہتے ہیں کہ ہمارے تعلقات خراب ہوتے ہیں، کیونکہ کم از کم اتنا نہیں تو یہ تو کر لیا جائے جو ان کی چیزیں ہیں اس کا بائیکاٹ کر لیا جائے۔ اب ایک پوسٹ آئی تھی، اس میں لکھا ہوا تھا کہ اگر ہم اسرائیل کی جتنی بھی چیزیں ہیں یا باہر کے ملک کی غیر ممالک کی جتنی بھی چیزیں ہیں، اگر ہم اس کو چھوڑ دیں تو ہمارے پاس صرف اور صرف گنے کا جوس بچ جاتا ہے۔ واقعی صحیح بات ہے، ہم ہر چیز ان کی استعمال کر رہے ہیں، ہم خود نہیں استعمال، اپنی خود چیز نہیں کوئی بنا سکتے ہیں، لیکن بنانے کا مسئلہ پتہ کیا ہے؟ میں صرف ایک چھوٹی سی مثال دے کے بات کو مکمل کہ ہم اپنی چیز کیوں نہیں بنا سکتے، ہماری چیز کیوں نہیں کوئی خریدتا؟ ہمارے مسلمان نہیں خریدتے اپنی چیزیں، آپ کچھ بھی بنا کے دیکھ لیں، ہمارے مسلمان کی چیز نہیں خریدتے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ میں بتا دیتا ہوں کیا ہے، کہ ہم کسی کو کوئی سیمپل بیچتے ہیں، کسی بھی چیز کا ہو، کوئی سیمپل بیچتے ہیں، سیمپل ہم 1 نمبر بنا کے بھیجیں گے، اس کے بعد جب اس کو سیمپل کو پاس کر لیتا ہے کہ بھئی آپ کی چیز بہت اچھی ہے، شروع میں چیزیں اچھی آئیں گی، اس کے بعد بیچ میں 2 نمبری شروع ہو جائے گی۔ کیوں؟ کیونکہ بھئی آپ کی چیز بکنے لگ گئی ہے، تو اب اس میں 2 نمبری ہوگی، اس میں ہم پھر بہانے بھی کریں گے، وہ فلاں وجہ ایسی تھی، فلاں وجہ ایسی تھی، یہ ہوا وہ ہوا، اس وجہ سے ایسے ہو گئے، اس وجہ سے ایسے ہو گیا۔ تو ہم خود اپنی جو امیج ہے وہ خراب کرتے ہیں۔ ہم نے اپنی امیج اپنے مسلمانوں ہی کے اندر خراب کی ہوئی ہے، جس کی وجہ سے ایک دوسرے کی چیزیں نہیں خریدتے۔ تو یہ ہمیں اس بات کا ہمیں خیال کرنا چاہیے کہ جو ہمارے مسلمان ہیں، کم از کم ان کے متعلق یہ سوال کیا جائے کہ ہمارے مسلمانوں کے ساتھ ایسا کیوں ہو رہا ہے۔ ہم اسی طرح بیٹھے رہیں گے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے کہ ان کے ساتھ ہو رہا ہے، ہمارے ساتھ تو کچھ نہیں ہو رہا، ہم تو ٹھیک ہیں۔ تو اگر ہم اسی طرح بیٹھے رہیں گے تو پھر میں کچھ نہیں کہہ سکتا کہ عن قریب کچھ نہ کچھ جو ہے وہ ہمارے ساتھ بھی ہونے والا ہے، کیونکہ اگر ہم اس طرح ہی بیٹھے رہیں گے تو کچھ نہ کچھ جو ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں یہ بھی فرمایا وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ، کہ اللہ تعالیٰ بہترین خبر رکھنے والے ہیں جو تم عمل کرتے ہو۔ تو جب ہم اس طرح کے عمل کریں گے تو پھر اللہ رب العزت تو سب جانتے ہیں ہمارے بارے میں۔ تو اب ہمیں کوشش کرنی ہے کہ زیادہ نہیں تو کم از کم اتنا ضرور کرے کہ جو ان کی چیزیں ہیں اس کو کھانا پینا بند کر دیں، زیادہ نہیں کم از کم اتنا ضرور کر لیجیے۔
جو ان کی چیزیں ہیں جس طرح یہ میکڈونلڈ ہے KFC ہے، کم از کم اس طرح کی چیزیں جو ہیں وہ بند کر دیں۔ ایک ملک کے بارے میں آتا ہے، پتہ نہیں کون سا ہے، ذہن میں نام نہیں آ رہا، یا ایک علاقے کے بارے میں کہ ان کے محلے میں یہ میکڈونلڈ کی دکان تھی، یہ سارا جو ہے ان کا سسٹم وہاں پہ موجود تھا۔ تو انہوں نے جب سنا کہ اس طرح یہ اسرائیل کی کمپنی ہے، باہر کے ملک کی کمپنی ہے، تو اس پورے علاقے نے یا اس پورے ملک نے اس میکڈونلڈ کے دکان پہ جانا تو دور کی بات ہے، اس کے سامنے گزرنا بند کر دیا۔ اب وہ بتاتے ہیں کہ صرف اور صرف ایک ہفتے میں ان کو کتنے کروڑ ملین کا نقصان پہنچا ہے۔ کس وجہ سے؟ صرف اور صرف نہ لینے کی وجہ سے۔ تو ہم بھی کر سکتے ہیں، ان کی معیشت اس طرح خراب کر سکتے ہیں، گھرا سکتے ہیں۔ کس وجہ سے؟ کہ بھائی وہ ہمارے مسلمانوں کو نقصان پہنچا رہے ہیں۔ لیکن ہم نہیں کرتے، ہم کہتے ہیں کہ یار وہ ادھر کا ہے، یہاں کا تو حلال ہے، یہاں کا تو کھا سکتے ہیں۔ پتہ نہیں ہمارا کیا بنتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سب کو اپنی حفاظت میں رکھے، اور جتنے مسلمان ہیں اللہ تعالیٰ ان کو جہاں پہ بھی ہیں مظلوم ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو ظالم کے شکنجے سے اللہ تعالیٰ بچا کے رکھے، اور جس مظلوم جتنے بھی ہیں، کشمیر میں ہیں، برما میں ہیں، فلسطین میں ہیں، جس جگہ پہ بھی موجود ہیں، اللہ تعالیٰ سب کو اپنی حفاظت میں رکھے، اور ان کی ایسی غیبی مدد دے ان کو وہاں سے جہاں سے ان کے گمان میں بھی نہ ہو، اور ان کو ایسی جو ہے ان کے اوپر اپنی رحمت برسائے کہ وہ جتنے بھی ظالم ہیں وہ ایسے تباہ و برباد ہو جائیں کہ جیسے وہاں پہ ہے ہی نہیں تھے۔ جتنے بھی ظالم ہیں، کشمیر میں ہوں، بے شک فلسطین میں ہوں، جہاں پہ بھی ہوں، یہ حدیث تو ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت تب تک نہیں آئے گی جب تک اس دنیا میں ایک بھی یہودی زندہ رہے گا۔ تو اے اللہ، جتنے بھی یہودی ہیں، جتنے بھی یہودی ہوں، عیسائی ہوں، غیر مسلم ہوں، کوئی بھی ہو جو اسلام کا دشمن ہے، اے اللہ اس کو تباہ و برباد کر دے۔ اے اللہ جتنے بھی اسلام کے دشمن ہیں، جس ملک میں بھی ہیں، اے اللہ ان کو تباہ و برباد کر دے۔ اے اللہ ہمارے حکمرانوں کو اس بات کی آواز اٹھانے کی توفیق عطا فرما، اور ایسا ہمیں حاکم عطا فرما جو کہ نیک ہو اور اس بات کے خلاف آواز اٹھا سکے کہ ہمارے مسلمانوں کے ساتھ ظلم کیوں کیا جا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی حضور دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں جو سنا ہے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بیماروں کے لیے دعا کرے اللہ تعالیٰ سب بیماروں کو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ يا شافي الأمراض اشف مرضنا ومرضى المسلمين۔ اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم انصر الإسلام والمسلمين۔ اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء۔ رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، رب ارحمهما كما ربياني صغيرا۔ لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين۔ ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم۔ وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين۔